دل میں خوف الہی بھی ہو، لیکن اتنا خوف نہ ہو اب تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اب تو ہمارا کچھ بھلا ہو نہیں سکتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور رجا اور امید، ٹھیک ہے ہم گناہگار صحیح تو کیا ہوا، اگر ہمارا رب چاہے گا تو ہمیں ایک لمحے میں بخش دے گا۔ خوف اور امید کے درمیان کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایمان نام ہے۔ کیا نام ہے؟ ہاں، کوئی توجہ رکھیں، اگر ہم آگے بیٹھتے ہیں تو ہماری بالکل دماغ حاضر ہونا چاہیے کہ اگر ہم سوال کریں تو آپ جواب دیں۔ بہرحال اللہ کی تعریف تو ہمیشہ ہے، سبحان اللہ، جتنی تعریف رب کائنات کی جائے کم ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہیں جائیے آپ تو ایسی ایسی زمین میں چیزیں نظر آئیں گی کہ اوہو کیا شان ہے اللہ کی، کیونکہ جب وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا تو سیدھے اللہ کی شان نظر آتی ہے، کیونکہ وہ چیزیں بنانے والا کون ہے؟ اس کی تخلیق کا شاہکار کون ہے؟ اس کی تخلیق کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ بتا یہ رہا تھا، یہ نہ ہو کہ صاحب ادھر بھی پریشان ادھر ہی پریشان، نہ امید ہے اور خوف پہ خوف کھائے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص ہے اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، راستے سے باپ چلا جا رہا ہے، اس نے دیکھا بچے نے، اچھا کبھی کبھی بچے جب ساتھ میں ہوتے تو جو سمجھ میں آتا وہ سوال کرتے رہتے ہیں، تو جہاں تک ہم سمجھا پاتے ہیں وہاں سمجھاتے ہیں، جہاں ہمارا دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پھر بہرا پھسلا کر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اے اللہ، اے ابا، یہ پیڑ اتنا بڑا پیڑ ہے، اس سے بڑا بھی کوئی ہے؟ کہاں اس سے بڑا بھی ہے، کیا ہے یہ پیڑ؟ کچھ نہیں، اس سے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے سامنے پیڑ کچھ نہیں ہے، بہت بڑے ہیں۔ اچھا پہاڑ سے بھی بڑے ہیں؟ ہاں پہاڑ سے بھی بڑے ہیں بیٹا۔ کیا ہے؟ پہاڑ سے بڑے دنیا میں سمندر ہیں، سمندروں کے سامنے پہاڑ کچھ نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اتنی بڑی بڑی ندیاں ہیں کہ پہاڑ کیا ہے، نہ جانے کتنے پہاڑ ان ندیوں میں سمائے رہتے ہیں بھائی۔ اچھا ابا سمندر سے بھی بڑا ہے؟ ہاں بیٹا سمندر سے بھی بڑا ہے۔ کیا ہے؟ وہ پوری یہ زمین ہے، سمندر سے بڑی زمین ہے۔ اچھا زمین سے بھی بڑے کچھ ہے؟ ہاں آسمان ہے، آسمان تو سب سے بڑا ہے، جہاں پانی ہے وہاں بھی آسمان ہے، جہاں زمین ہے وہاں بھی آسمان۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایسا جگہ دکھائی دے کہ آسمان ہی نہ ہوا، ہر جگہ آسمان ہے۔ بچے نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، ابا آسمان سے بھی بڑا کچھ ہے؟ اب جب باپ نے سنا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں بیٹا آسمان سے بھی بڑے ہیں میرے گناہ۔ کیا ہے؟ میرے گناہ آسمان سے بھی بڑے، اور کہہ کر رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ باپی تھا من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ ہر انسان اپنے بارے میں خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس نے اکیلے میں کیا کیا ہے، اجاگر میں کیا کیا ہے، تنہائی میں کیا کیا ہے، خلوت میں کیا کیا ہے، جلوت میں کیا کیا ہے، اس کا رب تو جانتا ہی ہے۔ لیکن ہم جبہ دستار پہن لیا، لوگ اچھا سمجھ لگے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہے نا؟ وہ انسان جانتا تھا کہ اس نے کتنا گناہ کیا ہے۔ بیٹا آسمان سے بھی زیادہ بڑے میرے گناہ ہیں۔ اب بچہ تو بچہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اے ابا تمہارے گناہ سے بھی بڑھ کر کوئی ہے؟ اللہ اکبر، جھوم کر کہہ ہاں بیٹا تمام چیزیں بڑی ہیں، میرے گناہ بہت بڑے ہیں، لیکن میرے گناہ سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ میرے گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اس کی یہ ادا پسند آ گئی کہ اس نے اللہ کی رحمت کو سب سے بڑا جانا اور دل سے جانا، دل سے جانا۔ اللہ نے اسی وقت سارے گناہ اس کے ختم کر دیے، اب اس کے پاس رہی تو صرف نیکی رہی، اور اس کا انتقال ہو گیا تو وہ گناہگار گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ ہم سب کو پکڑتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر سے، یہ ہمارا کر دیں گے وہ ہمارا کر دیں گے، لیکن اللہ کی رحمت پر نظر ہماری نہیں ہوتی۔
कोई किसी को पकड़े हुए है, कोई किसी को थामे हुए है, कोई किसी के दामन को पकड़े हुए है, लेकिन दुनियादार आपको कुछ नहीं दे सकते। अगर अल्लाह मेहरबान होगा तो आपकी हिफाजत एक छोटे से जानवर से कर देगा, जिसको हम हकीर और जलील समझते हैं। मुझे याद आ रहा है, एक बादशाह था और बादशाह का एक वजीर था, बड़ी खिदमत करता था बादशाह की। जवानी हो गई, यहाँ तक कि बुढ़ापा करीब आ गया। 35 साल उसने अपने बादशाह की खिदमत करी। कितने साल? बेदार है ना आप? सो तो नहीं रहे? हाँ, 35 साल। लेकिन आप जानते हैं जब जवानी से आदमी बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता है तो फिर उसके अंदर जो है गलतियां भी शुरू हो जाती हैं ना, भूल चूक मिसिंग, ये तमाम चीजें होने लगती हैं। अब बादशाह तो बादशाह, शाहाना मिजाज होता है उसका, मिजाज शाहाना होता है, तो उसे अपने काम में चूक पसंद कहाँ आएगी? उसको चाहिए बिल्कुल अलर्ट रहे। कई मरतबा वजीर ने चाहा किसी तरह इस जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाए, बच जाए, उसी जिम्मेदारी ले ले, क्योंकि ये बादशाह की खिदमत का मामला है, जरा सी चूक हुई तो कभी किसी वक्त भी मेरा काम तमाम हो जाएगा। और बादशाह ने क्या कर रखा था? एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें जो है खूंखार कुत्ते पाल रखे थे। क्या पाले थे? खूंखार कुत्ते। कुत्ते भी दो तरीके के होते हैं। अच्छा, कुत्ता जो मैंने सुना है, कुत्ता अगर वो आज़ाद रहे तो कम खतरनाक होता है, बंधा रहे तो ज्यादा खतरनाक होता है। तो वो बड़े से पिंजरे में, केज में अंदर रहते थे, वो बड़े बड़े शेर के बराबर कुत्ते। ये बड़े छोटे छोटे कुत्ते भी नहीं, आपने देखे होंगे कुत्ते, है ना? एक छोटे छोटे होते हैं, एक हैवी भी होते हैं, तो देख के आदमी से शक्ल देख के डराने लगता है कि शक्ल है कि वो कोई शैतान है ना? थुतना मुंह लटका, दांत बड़े बड़े, हैबत होने लगती देख के, अल्लाह, अच्छे अच्छे जानवर। बहरहाल, और बादशाह की तारीफ में या कुछ होता, कमी होती, या बादशाह किसी से नाराज हो जाता तो बादशाह क्या करता था? सबसे पहले उसको उठाकर उसी पिंजरे में डाल देते थे। कुत्ते अपना काम करते थे, उसको लुक़मा अजर बना लेते थे, अपना खाना बनाते थे। यही खतरा जो था वजीर को भी था, कहीं भूल चूक बादशाह की नाराजगी का सबब ना हो जाए, तो किसी दिन मैं भी कुत्तों के सामने डाल दिया जाऊं, तो मेरी भी जो है यही, मेरा भी यही हश्र हो। लेकिन बहरहाल कई मरतबा कोशिश की, बादशाह ना माना है, तुम्हें मेरी खिदमत करना है। वजीर तो वजीर उसी को बनाया जाता है जो सूझबूझ वाला समझदार होता है। हर ऐरा गैरत तुगैरा को वजीर नहीं बनाया जाता। वजीर का मनसब बहुत ऊंचा होता है, जो बादशाह को भी एडवाइस दे सके, उसे कहते हैं वजीर, है ना? तो बहरहाल एक दिन वजीर के दिमाग में आया कि उम्र बढ़ रही है, कहीं कभी ना गलती हमसे भी ना हो जाए। और एक खिदमतगार जो कुत्तों के पिंजरे के पास बैठा रहता था, उसका काम ये था कि वो कुत्तों की रखवाली करता था, खिलाता पिलाता था, जो भी उसकी जो जरूरतें होती थी, गोश्त वगैरह सब दिया करता था उसे। वजीर ने उसका ये बताओ, इतने सालों से तुम्हें खिदमत कर रहा हूँ, कुछ महीने हम चाहते हैं कि हम भी टाइम निकाल के कुत्तों को जो है खाना पीना का। बहुत अच्छी बात, हम तो बोर हो गए एक ही काम करते करते, इसके चक्कर में हम कहीं जा नहीं पाते, यहीं बैठे रहते 24 घंटे, इनको खिलाना इनको पिलाना, यही हमारा काम है। तैयार हो गया। फिर वजीर सिपाही हट गया। अब वजीर ने ये काम किया कि जो बादशाह की खिदमत के वक्त के अलावा जो वक्त बचता था, जाकर वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा देता, और गोश्त वगैरह जो भी वो पसंद करते थे उनको बारी से खिलाना शुरू कर दिया। अब कुत्ते की खसलत होती है, आपने देखा होगा, जब आप 2-4 दिन उसको देने लगे तो दो मिलाते अपने अंदाज में, ये मतलब अपनी मोहब्बत का इजहार करता हो, तो भाई मानूस हो गए। कई महीने इसी तरह गुजर गए, और यहाँ बादशाह की खिदमत भी चल रही है, वहाँ कुत्तों को भी जो है वक्त पे उनको जरूरत की चीजें दे रहा है। एक दिन कुछ बड़ी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, बादशाह का जलाल उरूज पर आ गया। बादशाह ने कहा, इस नालायक को इतने साल हो गए, 35 साल गुजार दिए, आज तक इसको अंदाजा नहीं हुआ कि मुझे क्या चीज की जरूरत है क्या नहीं है। उठाओ और इस नालायक को कुत्ते के पिंजरे में डाल दो। जैसे ये कहा तो फौरन हुक्म पाती, अब वजीर हो चाहे योगी, हुक्म तो बादशाह का था। फौरन उठाया, पिंजरा खोला और अंदर डाला। अब डाला तो कुत्ते साहब वही, फौरन उन्होंने अपनी दुम हिलाना शुरू कर दी। और कोई कुत्ता जो खूंखार थे, कोई कुत्ता उसके हाथ चूम रहा है, हाथ चाट रहा है, कोई पैर चाट रहा है, कोई उसमें लपटा जा रहा है। ये देखकर बादशाह हैरत में पड़ गया, अरे ये क्या हो रहा है? कुत्तों का मामला था कि हमला करते थे, आज इनका अमल बदल गया, तुम्हारे पैर चूम रहे हैं, तुम्हारे हाथ काट रहे हैं, तुम्हारे ऊपर लपटे जा रहे हैं, वजह क्या है? उसने कहा वजह यह है, इन्होंने मुझसे सच्ची मोहब्बत करी और तुम दिखावे के लिए सिर्फ हमें इस्तेमाल करते थे। मोहब्बत, उखुव्वत,
دل سے ہونا چاہیے. تم خدمت لیا کرتے ہیں, یہ 35 سال تمہاری ہم نے خدمت کری, نتیجہ یہ ہوا غلطی ہو گئی, تم کتے کے پنجرے میں ڈلوا رہے ہو. کچھ مہینے اور ہر دن چند لمحے چند گھنٹے ہم نے کتے کی خدمت کری, کتوں کو کھلایا پلایا, تو معاملہ یہ ہو گیا, یہ میرا گرویدہ بن گیا. واقعہ آپ نے سنا. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے لگاؤ رکھیں تو دل سے رکھیں. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مطلب سے لگاؤ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے کام آئے گا, اور اگر وہ کسی لائق نہیں سمجھتے ہم تو اس سے مطلب بھی کاٹ لیتے ہیں. ہوتا ہے نا؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کمزور ہے, آپ کا بھائی ہے, ملنے جلنے والا ہے, اس کو ضرورت پڑ جائے, آپ ضرورت مدد کر سکتے ہیں, آپ اس لائق ہیں, تو مطلبی محبت, مطلبی دوستی یاری نہ رکھیں, بلکہ وہ دوستی رکھیں کہ دل والی دوستی ہو. آج دیکھیے, دوستی آئی تو چھوڑیے, یہ تو غیروں کا معاملہ ہوتا ہے, خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن کہیں کہیں تو خون کے رشتے بھی اتنے گر جاتے ہیں کہ صرف باپ سے محبت, ماں سے محبت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ باپ بڑا مالدار ہے. 5 دکانیں ہیں بازار میں, اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو ایک دکان بھی نہیں ملے گی, وہ ایک دکان کی قیمت 1 کروڑ ہے. تو اب باپ ڈانٹ بھی رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے. کائے کی محبت ہے یہ؟ بولے یار, یہ ابا کی محبت نہیں ہے, یہ مال کی محبت ہے. مال کی محبت دنیا تک کام آتی ہے, اور جو دل کی محبت ہے آخرت تک کام آتی ہے. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, بڑے مالدار تھے, بہت پیسے والے تھے. جب مرے جنازہ اٹھا, 3-4 لڑکے تھے اور ایک بیٹی تھی. 3-4 لڑکے, ایک بیٹی تھی. جنازہ اٹھا, قبرستان تک پہنچا, اور جیسے دفن کرنے کے قریب ہوئے, ایک شخص آگے بڑھا, کہنے لگا ان کو ہم دفن کرنے نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر میرا 45 لاکھ روپیہ ہے, کیونکہ ان کا بزنس پارٹنر تھا, ساتھ میں کام کرتے تھے. 45 لاکھ روپیہ ان کو مجھے دینا ہے, بھائی مر کے چلے گئے, لہذا پہلے تم لڑکوں میں سے کوئی دے جو ان کا وارث ہو, وہ دے, تب میں دفن کروں. اس نے وہ پہلا مچا دیا. اچھا, لوگ جانتے بھی تھے کہ ان کا پارٹنر رہا اور کروڑوں کا کام ہوتا تھا, لوگ سمجھ بھی گئے. اب مرنے والے سے تو اٹھا کے پوچھا نہیں جائے گا کہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے, بول رہا ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا. لوگوں کو پریشانی ہوئی. اب لڑکوں سے کہا بھائی دو, ان کے اوپر ہے تو دو. لڑکے کہنے لگے 2-4 لاکھ کی بات ہوتی تو ہم کر دیتے, اتنی بڑی رقم دے گا کون؟ سب پیچھے ہونے لگے. معاملہ بڑھا, طول پکڑا, چرچا حلق سے نکلی, فلک پہ پہنچی, پورے مجمع میں شورا ہو گیا. آگے بڑھا, گھر تک بات پہنچی, بیٹی گھر میں تھی, کہ باپ کی میت اس لیے جو ہے دفن نہیں کی جا رہی کیونکہ اس کے دوست نے دعویٰ کر دیا کہ باپ نے 45 لاکھ روپے دیا تھا اور لیا تھا, دے نہیں پایا, لہذا جب تک وہ ملے گا نہیں میں اسے دفن کرنے نہیں دوں گا. جبکہ ایسا نہیں, باپ مالدار تھا, کئی دکانیں کئی مکان تھے, لیکن دینا کسے تھا؟ بیٹوں کو. کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. جب گھر تک خبر پہنچی تو بیٹی نے سنا کہ باپ کی میت دفن نہیں کی جا رہی, کفن گندا ہو رہا ہے, وقت گزر رہا ہے. اللہ اکبر. جو اس کے پاس تھا اس وقت, بالے جھمکے جو کچھ پہنے تھے اور جو کچھ اس کے گھر پہ رکھا تھا سارا کچھ لائے, یہاں تک کہ جو اس کو شادی میں ملا تھا سارا کچھ زیور کیا, اکٹھا کیا. 8-10 لاکھ کا زیور تھا, پہنچایا کہ کسی طرح ابھی لے لو اور وقت دو, فلاں وقت میں یہ پورا زیور یا پورے پیسہ تمہارے تک پہنچا جائے گا, لیکن میرے باپ کو دفن ہونے دو. کون بڑھا گئے؟ بولو بھائی کون بڑھا؟ اب بیٹے پیچھے, یہ دیں گے وہ دیں گے, سب آگے پیچھے ہوتے رہے. اللہ اکبر. پوچھا اس شخص نے یہ کون ہے جس نے بھیجا؟ کہا لڑکی ہے. اب اس نے مسکرایا اور کہنے لگا سنو, 45 لاکھ روپے تمہارے باپ کے میرے اوپر نہیں تھے, بلکہ مجھے تمہارے باپ کو 45 لاکھ روپے دینے تھے. اور تمہارے باپ نے, جو میرا دوست تھا جگری, جو میرا پارٹنر تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ سنو جو یہ 45 لاکھ روپے ہے اسے دینا جو میرا حقیقی وارث ہو, جو میرا حقیقی وارث ہو, سچا وارث ہو, اسے دینا. یہ تو میں نے جھوٹ مجبوری میں بولا تھا, میں دیکھنا چاہتا تھا. تمہارے باپ نے کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑی لیکن تم کوئی آگے نہ بڑھے. ایک بیٹی ہو کر اپنے باپ کو تدفین کرنے کے لیے سارا کچھ لٹانا جانتی ہے. مجھے مل گیا ہے میرے دوست کا حقیقی وارث, لہذا وہ 45 لاکھ روپے کسی اور کو نہیں, اس بیٹی کو دی جائے گی جس نے تمام زیورات اپنے باپ کی محبت میں قربان کر دی. محبت دل سے ہو. ہم نے صرف اور صرف محبت مال سے رکھی ہے, ضرورت سے رکھی ہے.
اگر ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو نیت میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا فلانا کام رکا ہوا ہے، فلاں ٹینڈر مل جائے تو ہم سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، مولوی صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے فلانا کام رکا ہوا ہے۔ یقیناً اس کا انکار نہیں کرنا، اور سنی نہ کرتا نہ کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیے بغیر کسی مولوی سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ مولوی کو کہاں سے ملا؟ اس عالم کو کہاں سے ملا ہے؟ اس کو بھی تو رب کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ پہلے رب کو راضی کرو، پھر بعد میں سب کو راضی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔